السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ التوبہ آیت 8 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف، کیوں کر جیسے معاہدہ کیا لحاظ رکھا جائے، کیسے کس طرح ہم لوگ لحاظ رکھ سکتے ہیں، مراد یہ ہے کیونکہ اظہار حیرت اور تعجب کے لیے یہاں کیفا استعمال ہوا ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا، اور ان اگر، یظہروا ظاہرا روٹ ورڈ ہے، ظہرن کہتے ہیں پشت کو، جیسے انسان کی بیک ہوتی ہے نا پشت، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پشت بڑی بھاری ہے یا پیٹھ بڑی بھاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منو ٹنو اوپر کوئی چیز لدی ہوئی ہوتی ہے، مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کی فیملی مضبوط ہے، اس کا گھرانہ مضبوط ہے، ان کو قوت حاصل ہے۔ تو بطور استعارہ یہاں جو ہے وہ غلبہ جیسے غالب ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کا معنی ہوا کہ اگر وہ تم پر فتح اور غلبہ حاصل کرنے، جیسے پھر ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے 33 آیت میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس یعنی اسلام کو ہر دین پر غالب کر دے۔ تو کیا معنی ہوا؟ کسی چیز کو ظاہر کرنا بھی، جیسے ظاہر ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اس میں کیا نقطہ ہے کہ جس شخص کو دوسرے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کمال۔ اور جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، جس میں کوئی کوالٹی ہو، کمال ہو، ظاہر کرنا چاہتا ہے نا۔ اور جو شخص مغلوب ہو تو اس کے اندر نقص ہوتا ہے، اور نقص کیا کسی کو بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں، ہر انسان چھپاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ظہور، غلبہ اور کامیابی یہاں مراد ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا، اگر وہ غلبہ پائیں، علیکم تم پر، لا یرقبو نہ لحاظ کریں، را قاف با روٹ ورڈ ہے، لحاظ نہ کریں یا رعایت نہ کریں۔ تو رقب کا معنی آپ جانتے ہیں، گردن کو کہتے ہیں، نیک کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہم نے پڑھا تھا رقبہ غلام کو بھی کہا جاتا ہے، رقیب محافظ کو کہتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کے پاس اس کے محافظ، یعنی محافظ کون؟ یہ فرشتے، لکھنے والے لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور مرکب اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر نگہبان کسی کو جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی نگرانی کرتا ہے۔ اور رقوب کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ قَرِيبٌ، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور اس آیت میں اس کا معنی حفاظت کرنا، یعنی وہ تمہارے قرابت کی حفاظت کریں گے اور نہ تمہارے عہد کی حفاظت کریں گے، نہ انہوں نے رشتوں کا لحاظ کرنا ہے اور نہ ہی تعلقات کا یہاں مراد ہے۔ فیکم تمہارے بارے میں، اللہ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا، اللہ کا ایک معنی ہے صاف شفاف اور چمکدار چیز، جب گھوڑا تیز دوڑے یا بجلی چمکے تو بھی ال کہا جاتا ہے۔ قسم کھا کر عہد کیا جائے یا قرابت کو بھی ال کہا جاتا ہے، اور چونکہ عہد بھی غداری سے صاف ہوتا ہے نا، غدر سے صاف اور چمکدار ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ال کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اور بھی معنی لیے گئے، لیکن اس سے ریلیٹڈ اتنے معنی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ولا ذمہ، اللہ، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ ذمہ۔ ذمہ کا معنی ہوتا ہے عہد، یعنی ہر وہ کام جو کسی شخص کو لازم ہو اور اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کی مذمت کا سامنا ہو، اس کو کہتے ہیں ذمہ، یعنی معاہدہ۔ یہاں مراد کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے معاہدوں کا کیا اعتبار، اگر غالب آ جائیں تو خون کے دریا بہا دیں، اور تمہارے ساتھ ان کے جو خونی رشتے ہیں انہیں بھی بھلا دیں، اور امن اور صلح کے عہد و پیمان کر چکے وہ بھی بھول جائیں۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یردونکم، را دود یا روٹ ورڈ ہے، راضی ہونا، خوش ہونا، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بے افواہم، فمن تو منہ کو کہتے ہیں،
बिअफवाज, अफवाज जमा है हिम अपने, यानी वो अपने मुंह से ही जस्ट वो क्या करते हैं, खुश करते होते हैं। बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं कि क्यों कर उनके मुआहदों का लिहाज रखा जाए, हालांकि अगर वो गालिब आ जाएं तुम पर तो तुम्हारे बारे में किसी रिश्तेदारी का और ना ही किसी अहद का लिहाज करें। युरदूनकुम बिअफवाहिम, तुम्हें सिर्फ अपने मुंह की बातों से राजी करना चाहते हैं। बताबा और कबूल नहीं करते, यानी दिल से नहीं मानते, इनकार करते हैं। असल में दिल से अबा या बा होते हैं, वो दिल से इनकार करते हैं। क्या कुलूब, कल्ब की जमा, हम उनके दिल इनकार करते हैं, यानी मुंह से तो वो ठीक है, हाँ तुम जो कहते हो हम करते हैं, लेकिन दिल से उसको नहीं मानते। वताबा कुलूबुहुम, और इनकार कर रहे हैं उनके दिल। अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर। फासिकून, फासीन कॉफ रूट वर्ड है, किसी शख्स के दायरे शरीयत से निकल जाने के लिए बोला जाता है। और फासकर रतुब कहते हैं, जैसे एक खजूर की होती है ना गुठली, तो उसको गुठली को बाहर निकालने के लिए ऊपर से छिलके छुलके इधर करने पड़ते हैं ना, तो ये जो फासिक होते हैं, ये जो फिस्क है, ये छोटे बड़े हर गुनाह के लिए भी बोला जाता है, और ज्यादातर बड़े गुनाहों के लिए। जैसे फासिक है, बात समझ आ रही है। अक्सर हम फासिकून, और उनके अक्सर लोग जो हैं वो नाफरमान हैं, और या कह सकते हैं अक्सर उनमें से फासिक हैं। इस तरह बेच डाला उन्होंने क्या किया, बेच डाला। बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतें, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की आयतें। अहकाम मुराद है। समन, सा मीम नून रूट वर्ड है ना। समन कहते हैं कोई चीज देना, और उसके बदले में हम लोग कुछ दे के फिर जब कोई चीज खरीदते हैं उसकी कदर भी हम लोग करते हैं ना। मुराद क्या है कि यार उस चीज को कहते हैं समन, जो फरोख्त करने वाला अपनी चीज के एवज खरीदार से वसूल करता है। जैसे हम लोग को गोल्ड लेते हैं तो पैसे देते हैं, सब्जी लेते हैं, कुछ भी देते हैं, तो क्या है कि जो दे के खरीदा जाता है, फायदा हासिल करते हैं ना, पैसे दे के हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो सब्जियां उगानी पड़ती तो लाख पता जाता। ऐसा बात है ना। समनन फायदा, कलीला थोड़ा। फसद्दू सौ दाल दाल रूट वर्ड है, किसी चीज से रूगर्दानी करना, एराज बरतना। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यसुद्दून आंख का सुदूदा सूरतुन निसा के अंदर भी। और वज़य्यना लहुम शैतान आमालम फसद्दम अनिस सबील, और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता करके दिखाए। क्यों, वजह क्या थी, उनको सीधे रास्ते से रोक देना मकसूद था। तो यहाँ क्या रोकते हैं, आन सबील ही, उसके रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से। अब ये क्या कहते हैं, इश्तरऊ बिआयातिल्लाह समना कलीला फसद्दू आन सबीली, उन्होंने अल्लाह की आयतें, अल्लाह के अहकामात थोड़ी सी कीमत पर बेच दी। और मजीद बरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अल्लाह की राह से, अल्लाह के रास्ते से रोक दिया, या वो रोकते हैं। दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं। इन्नहुम, बेशक वो जिन्होंने ये सौदे किए हैं ना, सा बुरा है, सीन या हमजा, जैसे सय्यात भी हमने पीछे पढ़ा था, बुरा है। माँ कानू या अमलून, जो वो अमल करते हैं, ये जो खरीदने बेचने वाला गलत चीज का काम किया ना इन्होंने, अल्लाह के अहकामात को बेच डाला, ये हम वजाहत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने जो सौदा किया ये बहुत बुरा किया है। इन्नहुम सा मा कानू या अमलून, बेशक वो बहुत बुरा, जो वो किया करते हैं वो बहुत बुरा था। ये भी माना हो सकता है वो बहुत बुरा था जो वो किया करते थे। ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं वो तो सारे के सारे बुरे हैं। जाहिर है, पैसे लेके फतवे दे देना, किसी को खराब कर देना, दीन में चेंजिंग कर देना, रसूलुल्लाह का जहां तस्करा हो उसको छुपा देना, तो ये सारे गलत काम है ना। ला यरकुबूना, नहीं रियायत करते, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं राकबा के तहत। ला यरकुबूना, नहीं लिहाज करते, नहीं रियायत करते, फी मुमिनिन, किसी मोमिन के हक में, किसी मोमिन के बारे में।
لا یرقبونا نہیں لحاظ کرتے، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں لا یرقبو، ٹھیک ہے، لا یرقبونا نہیں لحاظ کرتے، نہیں رعایت کرتے، فی مؤمن کسی مومن کے حق میں، مومن کے بارے میں، الا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور ذمہ دونوں پڑھ چکے ہیں، الا قرابت کا، رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ عہد کا۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں رعایت کرتے یا نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر کر دیتے ہیں، یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، معتدون حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، یہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ظاہر ہے جو رشتوں کا بھی لحاظ نہ کرے، قرابت کا بھی لحاظ نہ کرے، وعدوں کا لحاظ نہ کرے، تو وہ کیا ہوں گے؟ حد سے بڑھنے والے۔ فَإِن تَابُوا، پھر بھی اللہ نے دروازہ کھلا چھوڑا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ رجوع کر لیں، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں، پھر عملاً کچھ دکھائیں بھی، منہ سے نہیں دکھائیں، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، یعنی 5 ٹائم نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، عملاً کر کے دکھائیں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیں۔ یہ دونوں ضروری ہیں، یعنی کہ خالی نماز پڑھ لیں، جیسے ہم لوگ ایک چیز اپنی مرضی کے لیے لیتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے، نہیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ نماز بھی بہت ضروری ہے، اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ بھی بہت ضروری ہے، اہم رکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، ان کے خلاف جہاد کیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ، پھر وہ اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، یعنی دینی بھائی ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ، فَصَادَ لام، تفصیل، وضاحت کرنا، کھول کھول کے بیان کرنا۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، اپنے احکامات، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے۔ آیات کی کتنی وضاحت ہے، ایک ایک چیز کی تو وضاحت ہو چکی ہے، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو شخص بھلے وہ مشرک ہو، کافر ہو، تائب ہو جائے، نماز پڑھے، عملاً دکھائے، زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ مسلمانوں کا دینی بھائی ہے، تو اس کو یعنی تنگ کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ خیر کوئی تنگ کرتا بھی نہیں ہے، ہر کوئی بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی شان ہے، حضرت عمر فاروق، اور یہ سارے لوگوں کی بڑی شان ہے۔ چند ایک احادیث میں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، پوچھا کہ محبوبہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہم، کتنا اعزاز بخشا، فرمایا تم میرے صحابہ ہو، اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ محبوب کریم نے بعد کے مسلمانوں کو، اب یہ مسند امام احمد میں، ابن ماجہ میں، بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوئی، محبوب نے بعد میں آنے والوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا اور صحابہ کو دینی بھائی نہیں فرمایا، حالانکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا نا، وہ اوصاف تو صحابہ میں بھی تھے، بلکہ زیادہ آسان اور زیادہ اکمل تھے، باوجود اس کے آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، یعنی دینی بھائی تو بعد کے لوگ ہیں، کیونکہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت نہیں تھی، وہ تو قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں۔
اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ ہونے میں تھی کہ کیونکہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے، صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ تو صحابی تھے نا. حالت ایمان میں رسول اللہ کی جس نے دیکھا ہے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ بعد کے مسلمان کتنے ہی کامل کیوں نہ ہوں، درجہ صحابیت کو نہیں پا سکتے. کسی شخص کے تعارف میں اس کی خصوصی صفات ذکر کی جائیں گی نا. تو اس حدیث طیبہ سے ایک قاعدہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو کسی شخص کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو ان اوصاف کا ذکر کرنا چاہیے جو اس کی خصوصی اوصاف ہوں، نہ کہ وہ اوصاف جو کہ عام ہوں. مثلا کسی مفتی اور عالم کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے ہیں. جی کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں. لکھنے پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، کئی ان پڑھ لوگ بھی ہیں لیکن اردو لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں. تو خصوصیت کیا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہے، یہ عالم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آپ کو صرف بشر کہا جائے تو یہ بھی غیر مناسب ہے، کیونکہ کافر بھی بشر ہیں، ہے نا، مسلمان بھی بشر ہیں. تو آپ کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ سید البشر ہیں، بشر کامل ہیں، افتخار بشر ہیں. بشر تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں نا. اور صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، یاد رکھیں. آپ سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. جب آپ کا ذکر کیا جائے تو آپ کی خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. اور صحابہ کرام کی تو بڑی شان ہے، یاد رکھیں، بڑی شان والے لوگ ہیں، بڑی عزتوں والے لوگ ہیں. اور اللہ نے سندیں دی ہیں ان کو، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی. صحابہ کرام اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا. بہت ساری احادیث طیبہ اس کے بارے میں ملتی ہیں اور میں نے آپ کو اکثر و بیشتر سنائی ہوئی بھی ہیں. اور انہی کی اولادوں میں دیکھیں، حضرت امام حسین جب سارے بچے شہید کروا دیے اللہ کی راہ میں اپنی خوشی سے دین کی سربلندی کے لیے، تو کیا فرمایا تھا جب ان کا بچہ فوت ہوا؟ ہمارا بچہ اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کو کچھ ہو، ہمارے بچوں کو اللہ زندگیاں دے، لیکن آپ خود دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور وہاں تو سارے شہداء، اپنا آخری جو بچہ تھا شہید ہوا اور کیا فرمایا کہ مولا کریمہ میں حسین تجھ سے راضی ہوں، بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ ہم بولے سے ہم کہاں پہ کھڑے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی صحابہ کرام کی باری ہے ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیجیے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کچھ صحابہ میرے داماد ہیں، کچھ میرے سسر ہیں. ان کو عزتیں اور شانیں دی اور فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. مفہوم سنا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز مزید آپ کو بتاؤں گی. تو گویا ہم اگر بغض رکھتے ہیں تو ہم رسول اللہ سے رکھتے ہیں، اگر رسول اللہ سے رکھتے ہیں تو گویا ہم رب کریم سے رکھتے ہیں. تو پھر جب رب کریم سے رکھتے ہیں تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس سے بہت سارے مسائل سمجھ آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے ہمیں اٹھانا سکھایا ہے، گرانا نہیں. اٹھانا سکھائے. کوئی کتنا بڑا مجرم قاتل توبہ کرے پاس آ جائے اس کو عزتیں دی جاتی ہیں اور پچھلے سارا معاف کر دیا جاتا ہے. اس میں ہمارے لیے ایک اور بھی یہ سبق ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان غلط کاموں میں پڑ جائے تو اس شد و مت سے ہم نہیں روکتے اسے، جیسے روکنے کا حق ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے سیانہ ہو کے آ جائے تو پھر ہم جو تانے اس کو دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی، پتہ نہیں کیسا. حالانکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھے لوگوں کی بہرحال میں آپ کو کہوں گی صحبتیں اختیار کریں، اچھے لوگ موجود ہیں، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو ان آیات سے ایک تو بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ یہ کفار، جیسے واضح طور پہ اس میں بتایا کہ اگر وہ غالب آ جائیں گے تو نہ رشتہ داری کا نہ ہی معاہدوں کا کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، بلکہ خالی اپنے منہ سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل ان کا لگاتار انکار کرتے رہیں گے. جب دل ہی نہیں مانتا تو پھر عہد کو توڑنے میں کون سے ان لوگوں کو
کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ اب تاریخ کے آئینے میں آپ دیکھیں، کیا یہی حال نہیں رہا؟ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ قرابتداری کا، رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی معاہدے کا، بلکہ جب بھی ان کو موقع ملا، موقع نہیں مل گا بلکہ بہانے بنا لیتے، موقع خود بنا لیتے ہیں عہد شکنی کرنے کی۔ ایسا ہی ہے نا آج کے زمانے میں بھی دیکھیں ان کی حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا حال تو چلیں چھوڑیں، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذرا اپنی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی دفاعی، تجارتی، دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے مقابلہ میں کفار کے ساتھ معاہدے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، بھلے اس میں ہمیں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے، کیونکہ ابھی بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا میں نے دیکھا، اسی طرح جو بزنس مین ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوسرے ملک والے جو لوگ ہیں نا، ہیں تو بھلے کافر لیکن ایسے 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 لمبی لمبی گیت سناتے ہیں ان کے، اور ان کے اگر کچھ طرف سے ہو جائے تو وہ ہمیں نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اپنا کوئی بھائی کر بیٹھے غلطی تو تباہی مچا دیتے ہیں، حالانکہ اگنور کا ہمیں حکم ہے۔ اور بار بار میں آپ کو کہوں گی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ صحبتیں انسان کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بھی، خالی جو اہل ایمان ہوتے ہیں زبان سے چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے، جو زبان سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور دل میں ان کی پلیدیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو کن کا وتیرہ ہے؟ کفار کا، مشرکین کا۔ آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ تو ایسا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو ہم نے پڑھا کہ آیتوں کے احکامات کے بدلے میں، یعنی وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو وغیرہ۔ یہ اہل طائف، ان کو جب مالی امداد کا موقع ملا تھا نا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، معاہدے توڑے اور لوگوں کو بھی اکسا کے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہوا تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں بار بار یہی بتاتا ہے کہ اگر کہیں اللہ کے احکامات آئیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے انہی کو ترجیح دی جائے۔ جیسے جج صاحبان ہیں تو ان کو فیصلہ کرتے ہوئے رشتہ داری نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم کیا دے رہے۔ اسی طرح گھر کے معاملات دیکھیں، باہر کے معاملات دیکھیں، اللہ کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی۔ تو علماء کرام کو بھی یہ کہا گیا کہ فتوے آپ کسی کے ڈر سے اگر آپ دیتے ہیں، کسی کے خلاف دیتے ہیں اور ہوتا وہ اسلام کے خلاف ہے، تو وہ دیکھیے یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔